کو سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے آج کا، اس پہ بات آپ کو سب سے پہلے کریں کہ تعلقات اور رشتوں میں خرابی کیوں؟ تو آتے ہیں سب سے مین جو وجہ ہوتی ہے وہ شک، شبہات اور بھروسہ نہ ہونے کا، اعتماد کسی پہ نہ ہونے کا، اور ہمارے اپنے خیالات، ہمارے اپنے جو کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ شاید ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، یا اچھائی اچھی نہیں ہوتی ہے، اچھائی سے برا ملتا ہے انسان کو، یہ چیزیں انسان کو تباہ کرتے ہیں، تعلقات کو بہت خراب کرتے ہیں۔ اور ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو ابھی جو تحقیق ہوئے، تحقیق کے مطابق آپ کو، نئے تحقیق کے مطابق بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انسان جو بھی اگر نیگیٹو اندر سے سوچتے ہیں، اندر سے جب نیگیٹو انسان سوچتے ہیں اندر سے، اس وقت اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیوچر کل کا جو ہے نا وہ نیگیٹو ہوگا۔ اگر آپ لائف پارٹنر کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں تو کل آپ کا واقعی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کلیش ہو جائے گا۔ اگر آپ پارٹنر کوئی بھی ہو یا لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا ہے تو کل آپ کا خراب ہوگا۔ میں ذرا بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہولڈ پہ ہے، مگر بس ایک بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو پھر کال لیں گے۔ شک و شبہات تعلقات اور رشتوں میں بدترین خرابی لے آتے ہیں۔ ذہنی طور پر پریشان ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، غصے اور چڑچڑاپن سے ہوتے، تمباکو نوشی یا مقصد دوسری جو نوشی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنے سے ہوتا ہے، معاشی مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، تنگ نظری اور حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، برے سلوک کی وجہ سے، اعتماد کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے پہ سوچنے سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک کال لیتے ہیں، کالر سے بھی پوچھتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، ایک پوچھتا ہوں، ایک کالر سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی بالکل اچھا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ قربان بول رہا ہوں، آپ کا ایک شاگرد۔ جی میں نے آپ کے سیمینار اٹینڈ کیے تھے، 8 لیول تک میں نے آپ سے سیکھا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت اپلائی ہو رہا ہے، 100% اس کے رزلٹ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قربان صاحب، قربان، بہت اچھی باتیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، کیا تعلقات اور رشتوں میں خرابی کے باعث کیا کیا چیزیں بنتے ہیں؟ ہاں، یہ تعلقات میں خرابی تو سب سے پہلے تو کوئی اکنامک کنڈیشن اگر بری ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق غلط سوچیں پھر بھی ہو جاتا ہے، اگر بندے میں خلوص نہ ہو، دوسرے کو ڈاج کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، ایسے ہی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ آپ تو قربان ہیں، قربانیاں بہت دیے ہوں گے، تو اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ شک اور شک کی وجہ بھی ہو سکتا ہے، شک شبہ؟ ہاں، مین چیز یہ شک کی ہوتا ہے، دوسرے پہ شک کرنا، یہ بھی بالکل مین ریزن ہے، اس کی مین ریزن۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ شک شبہات جو ہے اس کا ایک وجہ جو ہے وہ تو میاں بیوی کے درمیان ہے، اور ایک ہے بزنس میں، اور ایک ہے دوسرے جو تعلقات ہے جو دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو شک شبہات جو ہے وہ سب سے زیادہ کس رشتے میں اثر کرتا ہے، برا اثر کرتا ہے؟ دیکھیں جی، سب تو باقی فیلڈ تو ہے نا، لیکن گھر میں اگر میاں بیوی میں شک شبہ ہو جائے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، بچوں کو افیکٹ کرتے ہیں، پوری فیملی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ باقی بھی اپنی جگہ پہ جتنے بھی فیلڈ ہیں لائف کے، اس میں بندے میں خلوص ہونا چاہیے، اگر شک و شبہ ایک دوسرے پر کرنے لگے، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہیں تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ بڑی زبردست بات کہ ہاں، میاں بیوی کے درمیان بدترین چیز شک ہے نا۔ ہاں جی، تو سر اگر مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے 8 لیول کیے تھے اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے۔ جی بالکل، آپ پلیز قربان۔ تو میں نے فون کیا تھا آپ کے اسٹاف ممبر کو بھی ایک دفعہ، میں نے کہا میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، 2 میرے کینسر کے مریض ہیں، دے آر فیلنگ ریلیکس۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا پچھلا پروگرام جو میرا تھا وہ نفسیاتی مسائل پہ تھا کہ 99% انسان جو ہے نا، یا 98% جو ہے نا وہ نفسیاتی مسائل، جسمانی بیماریاں بنتے ہیں۔
آج کل لوگ جو ہے نا اس چیز پہ تحقیق نہیں کرتے، اسی تو ٹیبلٹ انجیکشن اور وہ سائیڈ افیکٹ والی چیزیں، یہ اس سے زیادہ یقین ہے مادی چیزوں پہ سب سے زیادہ یقین رکھتا ہے. مگر آج کل الحمدللہ ڈاکٹرز ہے جو کہ بڑی ہمارے اسٹوڈنٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ ایک ثبوت دیتے ہیں انسان کو کہ یہ ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے. قربان صاحب میرا مطلب یہاں سے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تعلقات اور رشتوں میں خرابی کے باعث کیا بنتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعی جو آپ سلسلہ بتا رہے ہیں سمدھا ہیلنگ ہے، HMF ہے، اس سے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بہترین ہو سکتے ہیں. بالکل سر ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایکسپیرینس کروں گا کہ مجھ سے MBBS ڈاکٹر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اسپرچل ٹریٹمنٹ. صحیح. میں آپ کو کہ وہ فیل ہو گئے ہیں، مثلا اپنے گھر والوں کی ٹریٹمنٹ مادی وہ وہی کر کے میڈیسن دے دے کے جب فیل ہوئے ہیں تو مجھ سے انہوں نے وہ اسپرچل لیول اپلائی کروایا ہے اور 100% ایک کی والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اس کو بڑی تکلیف تھی بیچاری کو، لاہور تک انہوں نے پروفیسر سے چیک کرایا، ہاسپٹل بڑے میں گئے لیکن وہ نہیں ان کو فاقہ ہو رہا تھا. جی یہ مجھ سے انہوں نے اپلائی کروایا اسپرچل ٹریٹمنٹ 5 لیول میں نے اپلائی کیا ان سے اور 100% کیور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ تو کینسر کے مریضہ ہے تو بیویاں ہیں وہ تو وہ دونوں امپروو ہو رہی ہیں، ان کا وہ درد ختم ہو گیا. ایک کو منہ میں کینسر تھا تو وہ بیچاری دوائی بھی لے رہی تھی، کہتی تھی بس ابھی جانا ہی ہے. تو غریب آدمی کو ٹریٹمنٹ اپلائی کرانا، سمدھا اپلائی کرایا مجھ سے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، بلکہ صبح دوپہر شام کو 3 دفعہ اپلائی کراتی ہے ڈیلی. صحیح. اور وہ میں کسی وقت آؤں گا پنڈی، اس کو لے کے بھی آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ بتائے گی وہ کیا اس کا حال ہے. وہ آپ کو بھی دعائیں دیتی ہے. یہ سب جو ہے نا آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا قربان صاحب. دعائیں جناب نکل رہی ہیں، آپ آتے ہی ہیں، آپ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگ سراتے ہیں، ہمیں بھی ثواب ملتے ہیں، سب دنیا کو ملتے ہیں. اویئرنیس ہے ہم لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ ہے قربان صاحب جو بھی آپ کا پلیز جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس سے مجھے ریکویسٹ ہے کہ میں ایک کتاب بنا رہا ہوں جو اسٹوڈنٹس ایکسپیرینسز ہے، اس میں آپ جتنی پیجز کا جتنا ہو سکے آپ میٹیریل ہمیں سینڈ کر دیں، ہمیں پوسٹ کرے، یا پھر جب ہم آ جاتے ہیں آپ ہماری ٹیم کو دے دیں یا مجھے دے دے جو بھی ہے، یا ہمارے ادارے کے اس پہ پوسٹ کرے، لکھ لے اپنے تجربات، جو بھی آپ کا اس کا جو ہے نا رزلٹ ملا ہے سمدھا کا، HMF کا، جل سائنسز کا، ڈاکٹر سمجھ سے کچھ ملا، ہمارے سٹاف سے کچھ ملا، جو بھی تھا آپ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے آپ پلیز لکھ لے اور سب اسٹوڈنٹ انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کروں گا. میں انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کروں گا جی، میں بہت زیادہ جی آپ سب لوگ بھیج دیں اور آپ کے نام سے وہ چھپ جائیں گے، چاہے آپ 100-200 پیجز کیوں نہ دیں، 1000 پیجز کیوں نہ دیں، ہم آپ کے نام سے اس کو چھاپ دیں گے. صحیح ہے. تو کس ایڈریس پر جو ہے؟ جی یہ اسٹوڈنٹس ایکسپیرینسز. اچھا نہیں ایڈریس کون سا؟ 605 کلفٹن سینٹر، بلاک 5 کلفٹن کراچی. اچھا جی بالکل آپ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اتنے لوگ کیور ہو رہے ہیں، میرے مجھ سے تو ہزاروں لوگ کیور ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں. اچھا یہ سب دعائیں آپ کو نکلتی ہیں، آپ کے لیے ہیں سب کچھ. ایسے لوگ جن کے تعلقات خراب تھے، کوئی ایسا آپ نے دیکھا یا سنا یا آپ نے علاج کیے، کوئی ایسا کچھ ہے؟ ہاں وہ میں لکھ کے آپ کو بتاؤں گا. کافی ہیں جی، بے شمار ہر قسم کی. بلکہ میں نے تو جو فروٹ ٹریز ہیں ان پہ وہ پانی اپلائی کر کے ڈالا، اس کا فروٹ بہتر ہو گیا ہے. صحیح. ماشاءاللہ. نہیں میرا مطلب ہے یہاں پر جو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں نا. ویسا تو اس کتاب میں جو ہے نا زیادہ تر کوشش کریں کہ جسمانی بیماریاں یا نفسیاتی بیماریاں جو کیور ہوئی ہے، جو بھی ہے تجربات آپ کو جو بھی ہے آپ کی زندگی میں، خود کتنی تبدیلیاں ہیں، خود کیا مسائل کیور ہوئے، دوسروں کی کیا کیور کیے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں طاقت ڈالے، شفا ڈالی ہے اور وہ کیسے کیور ہو گئے، ایک دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. اور یہ دنیا کا بہترین سے بہترین کتاب اس معاملے میں ہوگا کہ جل سائنسز کی جو اسٹوڈنٹس ہے ان کے جو تجربات ہے کیسے حیران کن ہے اور کیسے دنیا کو حیران کریں گے یہ تجربات. اور پھر اس کا ویڈیو بھی انشاءاللہ پھر میں ڈاکومنٹری بھی بناؤں گا، اس کا بہت کچھ کروں گا، میں اس کو دنیا تک پہنچاؤں گا، تمام زبانوں پہ یہ
کروں گا انشاءاللہ، اس کو ترجمہ کروں گا اور بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ بڑی خدمت ہے جی قوم کی، وہ بنی نوع انسان کی بہت خدمت ہے، یہ بہت بڑی انبلیویبل یہ ہے، اس کے ریزلٹس ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں جی۔ جی ٹھیک ہے جی، تو میں انشاءاللہ تعالی یہ شیئر کروں گا، بھجواؤں گا میں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ سر، گریٹفل۔ تھینک یو، یو آر ویلکم۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بڑے زبردست قربان صاحب نے بہت زبردست تجربات بتائی، واقعی ہمیں اویئرنیس اس سے ملتی ہے، ہم اس سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ جو کالر کال کرتے ہیں وہ اپنے ان کے اپنے ایک وہ تجربات ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایک گفتگو ہوتے ہیں، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے تجربات بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جو بھی انہوں نے زندگی میں تجربہ کیے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے تعلقات شک شبہات سے کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ شک شبہ بدترین چیز ہے، زندگی کو تباہ کرتے ہیں انسان کے، اور بالخصوص میاں بیوی کے درمیان بالکل رکاوٹ کا ایک دیوار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے شک کو کم کریں، اگر بالکل ختم نہیں ہوتا تو کم کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ یہ کم ہوگا۔ ریالٹی کو سمجھ کے، ریالٹی کو سمجھنا بڑی ضروری چیز ہے۔ دیکھیں ریل دنیا میں ہوتا کیا ہے، یہ ایک بار شک کرنے کا فیوچر میں کتنی بڑی ایک رکاوٹیں لا سکتا ہے ایک بار شک کرنے میں۔ ویسے تو آپ کہیں گے چلو ابھی ہم نے شک کر دیے اور کیا ہوا، اس سے کوئی بات نہیں ہے، تاکہ وہ سدھر جائیں، یہ ہو جائے۔ یہ سدھرنا نہیں ہے، یہ بگاڑنا ہے کسی کو۔ تو اس وجہ سے آپ شک کریں، مگر ایسی طریقے سے کسی کو سمجھا سکے، بتا سکے، اور وہ ثبوت آپ کے پاس ہو تو صحیح ہے۔ جب ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے پھر تو بدترین چیز آپ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو خود تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنے ماحول کو خود آپ بگاڑ رہے، خراب کر رہے ہیں۔ یہ شک بدترین چیز ہے۔ تو یہ شک کا یاد رکھے کہ یہ آپ کی زندگی، آپ کی خود اپنی نفسیاتی مسائل بنائیں گے، پھر جسمانی مسائل بنائیں گے۔ یہ شک جو ہے نا بدترین چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ کالر بھی ہمارے پاس، اسے پوچھتے ہیں کہ غصے اور چڑچڑاپن سے بھی کیا تعلقات اور رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ لاہور سے غزالہ بول رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت عرصہ بعد آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ کیسے غزالہ، اچھی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تھوڑا آپ زور سے بولیں گے، تھوڑا سا زور سے بولیں گے تو مجھے آپ کی آواز اور زیادہ واضح آئے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمارا ٹاپک تعلقات اور رشتوں میں خرابی کیوں، اور ساتھ ساتھ غزالہ مجھے یہ بتائیں کہ غصے اور چڑچڑاپن سے کیا، غصے اور چڑچڑاپن سے رشتے خراب ہو سکتے ہیں؟ بالکل 100% خراب ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، یہ جو ہمارا اپنا ماحول ہے، اس میں اگر آپ کی ہارمونی نہیں رہے گی کسی بھی فیلنگ کی، تو وہ اس میں آپ خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یعنی جو پازیٹیو ویوز ہیں وہ آپ میں بھی صحیح نہیں آ رہی، اور دوسرے کو بھی آپ پازیٹیوٹی نہیں بھیج رہے، تو اس میں آٹومیٹکلی نیگیٹو آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے، نیگیٹو جو فیلنگز ہیں۔ جی، صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی اور کٹ رہی ہے۔ اچھا، میری آواز کٹ رہی، اب آ رہی؟ اب ٹھیک ہے۔ ہاں، اب میں ذرا سا سوچ میں پڑا تھا تو اس وجہ سے آواز صحیح نہیں آ رہا تھا آپ کو۔ اچھا۔ جی، سوچ میں جب کبھی پڑ جاتا ہے انسان نا تو آواز بھی کٹ جاتے ہیں نا بہت زیادہ۔ ہاں جی، بہت اچھی بات ہے، بہت آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، تو بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے جی۔ تو یعنی یہ خراب ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، 100% خراب ہوتے ہیں۔ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا اس نیگیٹیوٹی کے، آپ کے غصے کی وجہ سے، یا آپ کا جتنے پروجیکٹس ہیں اس کو ڈبو دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ریلیشن شپ ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ ریلیشن شپ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔
آپ کے بچوں سے، آپ کے میاں بیوی کے، آپ کے ہمسائے سے، آپ کے جو کلیگ ہے ان سے، اس کو آپ بڑھاتے جائیں اس دائرے کو، تو یہ تو ٹوٹلی آپ لاس میں جاتے ہیں. اوہو، اچھا، یعنی غصہ بدترین چیز ہے. بہت زیادہ بری، اور اس کے بعد آپ کی جو صحت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے وہ اس سے بھی بدترین ہے. اوہو، ہاں، اپنے ہمارے جو جسمانی بیماریاں ہیں اس سے بنتے ہی ہیں، نفسیاتی بیماریاں اس سے بنتے ہی ہیں. نفسیاتی بیماریوں میں جو آپ کے باڈی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس میں تو غصہ نہایت ہی مضر صحت ہے. ہاں، یعنی یہ غصہ کیوں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، کوئی وجہ بتا سکتی ہے؟ وجہ تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے اندر ایک جو قوت برداشت کا جو مادہ ہے وہ ایک تو کم ہوتا ہے. صحیح. خود نفسیاتی طور پر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جی آپ کے اندر کم ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں، آپ کی بھی مرضی ہے اور دوسرے کی بھی مرضی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دیں، صحیح، تو یہ چیز آپ کے اندر پھر آہستہ آہستہ خود ہی کم ہو جاتی ہے. اچھا، بہت زبردست بات ہے کہ ہمیں ہمارے اندر کنٹرول ہو. یعنی غصہ بدترین چیز ہے. کیا یہ ایک دوسرے کے احترام نہ کرنے سے بھی یعنی یہ ہوتی ہے نا، معاشی مسائل بھی ہے. معاشی مسائل ڈاکٹر صاحب، آپ سامنے والے کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کی پوری پرسنالٹی کو آپ اگنور کر کے اپنے آپ کو آگے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ چاہیے، میں اور اس کے بعد دوسرے کو ٹوٹلی آپ زیرو پہ لے آئے. تو اگر آپ اس کو دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو دوسرا کیسے آپ کو ایکسپٹ کرے گا؟ صحیح، بالکل صحیح فرما رہے، بالکل صحیح فرما رہے. اور اسی طرح یہ جو ریلیشن شپ آپ کا ہے نا، اس کو اگر آپ اہمیت دیں، صحیح، اور اس میں آنےسٹی کا جو پہلو ہے وہ آپ سر فہرست رکھیں، صحیح، تو آپ کی سارے ریلیشن شپ بہت خوبصورت وے میں آتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح فرما. جی، تو یعنی آپ کا تجربات بھی بہت ہے ماشاءاللہ، آپ ایک سوشل ورکر بھی ہے اور آپ کی بڑی ماشاءاللہ ہے تجربات اس بارے میں. تو اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ احترام، یعنی ہم اگر کسی بھی چیز کو نہیں دیں گے، کسی بھی چیز کو احترام نہیں دیں گے، تو میرا مطلب ہے اس سے ہم دلخواہ نتائج نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر انسان قلم اور کتاب کو اگر کوئی شخص وہ ترجیح نہیں دیتے تو وہ لا علم رہ جاتا ہے، اور یا اگر علم حاصل بھی کریں تو وہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے. بالکل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، میرا تو کام ہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو بالکل لو طبقہ ہے، جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی چیز، جی بالکل وہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، جی، ان کے لیے اگر میں اپنی ساری ضرورتوں کو ختم کر کے ان کے لیے سارا کچھ کر رہی ہوں، جی، اور ان کے پاس جا کے ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے ان کی ساری خواہشوں کو پورا کر رہی ہوں، صحیح. آپ سوچیں کہ وہاں سے مجھے کتنی پازیٹیوٹی ملے گی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. اور اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے مجھے کتنی انرجی ملتی ہے، اور پھر میں نیکسٹ ٹائم اس سے دگنا تگنا چگنا زیادہ طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتی ہوں. بالکل، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اچھا، ایک دوسرے کو تشویق کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے ورکر ہے ان کو تشویق کریں، اگر کسی کے بچے ان کو تشویق کریں، اگر کسی کی بیوی ہے ان کو تشویق کرے، اگر کسی کے ہسبینڈ ہے تشویق کرے ان کو، اپنے والدین کو تشویق کرے، والدین کو بچوں کو تشویق کرنی چاہیے، اور جو ہے نا ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو تشویق کرنی چاہیے. ایک تشویق کا جو معاشرے میں جو ایک مسئلہ، ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے کہ ہم کسی کی برائی کے بغیر تعریف نہیں کرتے ہیں. ہر انسان میں ہمیشہ برائی دیکھتا ہے تو وہ آکورڈ سا لگتا ہے، اور وہ پھر اس سے انسان جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، ڈسارڈ ہو جاتے ہیں. ایک ریلیشن شپ ہمارا سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد اپنے ماں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، ماں سے بنتا ہے. اگر اس ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے آنےسٹی اور والا ریلیشن شپ نہیں بن رہا، تو آپ سوچیں کہ وہاں سے کتنی نیگیٹیوٹی کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ مرنے تک وہ جاری رہتی ہے وہ چیز. صحیح. اگر ہم لوگ اپنے مطلب
اپنے ریلیشن شپ میں ماں بہن بھائی ہسبینڈ بچے ٹیچر اپنی سوسائٹی اس کے ریلیشن شپ میں آنےسٹی کو لے کے چلے نا تو یہ ایک آنےسٹی جو ہے نا وہ آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں پہ اوپر اٹھاتی چلی جائے. بالکل صحیح فرما رہے, کیا زبردست بات کہی. آنےسٹی فرسٹ ہے, ایک اصول ہے ہر ریلیشن شپ کا. اگر آپ کے اندر آنےسٹی نہیں ہے اور آپ اپنے ریلیشن شپ میں اس کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں پھر تو آپ کی پرابلم ہی پرابلم ہے. غزالہ دنیا میں تقریباً ڈیلی 90 کتنا پرسنٹ تقریباً یعنی دن میں کتنے جتنے بھی کمپنیاں بنتے ہیں اس میں سے 2 کمپنیاں رہ جاتے ہیں, باقی تمام کے تمام جتنے بھی بنتے ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھ وہ جو جنہیں نے بنائے ہیں جن کا وہ ہے تخلیق کار ہے وہ خود ہی ایک ایسا ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو طریقہ سلیقہ آتے ہیں. آئی ایم ویری سوری, یہاں پر مجھے ایک بریک لینا, ورنہ آپ سے اتنی باتیں کرنی تھی, اتنی اچھی باتیں کرنی تھی. آپ کا ایسے ٹائم پہ کال آیا جو کہ ٹائم میں بریک کا تھا, تو انشاءاللہ بعد میں پھر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, اللہ حافظ. جی تنگ نظری آپ آگے پھر پوچھیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ کیا معاشی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ مسائل, اور بری سلوک سے اعتماد کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ میں اعتماد کی کمی ہو, یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو آپ میں جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کیسے ہم اس جیلسی کو اور اس حسد کو کیسے کنٹرول کریں, اپنے ایموشن کو غصہ کو کیسے کنٹرول کریں. کہیں مت چاہے کہ شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. چلو یہ نیچرل ہیلتھ پہ ہے, سارا کچھ ہے. یہاں پر ہم الٹرنیٹیو میڈیسن کا ذکر کرتے ہوئے بہترین پروگرام ہے. ناظرین, ہم بات کریں کہ کس طرح کے یہ رشتے قائم رہے اور بہتر بیسٹ اور بہترین رہے, کیسی رہے. اس غلط فہمی کو ہم ڈسکس کر رہے تو جو کہ وہ دور کرنی چاہیے, اور اس جو اچھائی ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے. جو آپ کے اندر جو اچھائیاں ہیں خوبیاں ہیں اس کی میں احترام کرتا ہوں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. اور یہاں پر میں خود بھی اپنی خوبیاں بڑھاؤں گا اور آپ بھی بڑھائیں گے, دونوں ڈسکس کریں گے اس چیزوں پہ, تو دونوں کے اچھی ہو جائے گی نا دونوں کے. میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, میں مقصد اس پہ ڈسکس کریں گے جتنا ہو سکے انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرے, اپنا اصلاح کرے اور دوسروں کا اصلاح کرے. یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے سے انسان سٹارٹ کرے, سب سے پہلے خود سے سٹارٹ کرے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو بھی میں نے کتاب لکھی ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج آپ کے سامنے ہے, ان میں ذکر ہے کہ اس طرح مسائل ہوتے ہیں. ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تمام مسائل میرے اندر ہے, تو میں نے کہا تھا تمام نہیں ہوں گے, یہ آپ کا سوچ ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, ہر صورت میں یہ ہے اور اس کا علاج کرے, آپ کو خود پتہ ہے, میرا علاج کرے بس. تو میں نے کہا تھا اس کتاب میں علاج بھی لکھا ہے, اگر وہ مسائل ہے تو اس کا علاج بھی اینڈ پہ میں نے لکھا ہے, تو پھر اسی کر لے. وہ بتا رہا تھا نہیں آپ خود کریں گے اور آپ سے یہ سارا کچھ کروا دوں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی سمجھنے کے کچھ چیزیں اگر ہم سمجھ لینا تو خود ہی واضح ہو جاتی ہیں اور خود ہی اس ختم ہو جاتا ہے. اگر سمجھنے کی صرف کوشش کرے. کال لیتے ہیں اور کالر سے اس دفعہ پوچھوں گا کہ کیا ایک دوسرے کا احترام نہ, معاشی مسائل کی وجہ بھی رشتوں میں رکاوٹیں ہو سکتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میرا بھی سلام قبول فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جناب سید عباس علی جعفری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور آج کا جو تعلقات اور رشتوں میں خرابی کے کیوں تعلقات اور رشتوں میں خرابی کیوں ہوتی ہے، کیا یہ ایک تو ہم نے ذکر کیا اس پہ کہ شک کی وجہ سے تعلقات رشتوں میں بہت خرابی آ جاتا ہے، دوسرے ہم نے ذہنی طور پر پریشان ہونے کی وجہ سے، کیا آپ سے پوچھوں گا کیا ذہنی طور پہ پریشان ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل بنتے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ جی جی جی، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ جی، وہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے جی، جو سمدھا ہیلنگ انرجی کا، جی جی جی، اس میں دو چیزیں آپ نے بڑی واضح طور پر ہمیں بتائی ہیں کہ ایک جو پازیٹیو جو سوچ ہے اور ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ دراصل جو پازیٹیو سوچ ہے یہ رحمانی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ جو ہے یہ شیطانی سوچ ہے۔ بالکل صحیح صحیح۔ اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت رشتے بھی اور معاشرہ بھی نیگیٹو سوچ کی زد میں آ چکا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ رشتے جو ہیں، صحیح، جس کو لوگ دنیا عام طور پر کہتی ہے کہ آج کل خون سفید ہو گیا ہے، یعنی وہ محبت نہیں رہی، وہ پیار نہیں رہا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو محبت اور پیار جو ہوتا ہے وہ تو بے لوث ہوتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جہاں لالچ آ جائے گا، جہاں پر غرض آ جائے گی تو وہ پھر محبت اور لالچ آ جائے گا، اس میں محبت کے اندر لالچ آ جائے گا۔ صحیح 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 صحیح۔ یہ جو لالچ ہے، جو ہرس ہے، تما ہے، جو یعنی خود غرضیاں ہیں ہاں ہاں، انسان کی، وہ اس کے اندر آڑے آ رہی ہیں، تعلقات کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ احترام نہیں ہے اور بہت سارا لالچ ہے۔ لالچ جو ہے نا وہ معاشی جو ہے نا وہ ایک لالچ ہے، اور جو ہے نا وہ معاشی جو مسائل ہے تو وہ تو ہوتا رہتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہو یہ سکتا ہے۔ کام تو مرد کا ہے نا سر کہ وہ کمائے اور گھر کو چلائے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ جائے کہ وہ عورت سے توقع کر رہا ہے کہ وہ عورت ہی سب کچھ لا کر اس کو دے دے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں وہ مرد جو ہے وہ بے اعتمادی کا شکار ہے، وہ اس میں وہ اعتماد نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے ان کی۔ ابھی میری بیوی ہی سب کچھ کر کے دے مجھے، اپنے ماں باپ سے لے کر کے سارا کچھ مال وال جتنا ان کے پاس ہے وہ لا کر دے دے، میں خود کچھ نہ کروں۔ آئی تھنک اس طرح مرد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نہ اپنے آپ کو، اپنے طاقتوں کو نہیں سمجھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو سمجھتا ہے۔ طاقت کو سمجھتا ہوتا تو استعمال میں لاتا، بالکل صحیح، مزدوری کرتا۔ نہ اپنے وہ صلاحیتوں کو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ایکسلنسز ہے، کتنی پاور ہے۔ ایسا مرد جو ہے نا وہ، آپ بتائیں اس طرح مرد کا جو اس کے اگر اولاد ہو تو اس سے کیا بنے گا، اس مرد سے کیا بنے گا، اس کے اولاد کیسے ہوں گے؟ ہمارے جو گھروں کے ماحول ہیں وہ سارے متاثر ہو چکے ہیں۔ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ جب لڑتے ہوئے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے بیچاروں کے ذہن کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح صحیح۔ وہ ساتھ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ آپ نے تو جو میرا اٹھایا ہوا ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو لائن پہ لایا جائے، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ بہت بڑی جہاد ہے، بہت بڑی پازیٹیو لائن پہ لانا لوگوں کو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سوچ کو مثبت سوچ میں تبدیل کرنا۔ ہاں، یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جس طرح کی یہ جہیز کا جو ہے، جو انہوں نے ایک ان سے جو ہے نا وہ ایک وہ رکھنا ہے کہ مجھے ضرور اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے، اس لالچ میں شادی کرتے ہیں کہ چلو ماں باپ اتنے ان کی اتنی کچھ چیزیں دیں گے، اس لالچ کی وجہ سے آپ بتائیں کہ وہ رشتہ کیا رشتہ ہوگا، اور اس کا بنیاد تو نہ ہوئی، بنیاد جو اس کا ہے اگر خراب ہے، بنیاد انہوں نے پہلے سوچا غلط ہے، اگر اس کی بنیاد خراب ہے اس رشتے کا تو کیسے چلے گا اینڈ تک؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جس نے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے بیٹی، جس ماں باپ نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں، انسانی جان جو ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے اس طرح کے کوئی رکھتے ہیں نا تو پھر آپ بیوی کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرے، وہ دو ذہن جب ملتے ہیں نا تو اس جہیز سے کروڑوں گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔
صحیح بات. اس جہیز سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ کما سکتے ہیں اگر دونوں ذہن ایک دوسرے ان کے صلاحیتوں کو سمجھ لے کہ اللہ نے عورت کو بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہے, طاقتیں دی ہوئی ہے. تو جب اس طرح ہے تو بیوی کے صلاحیتوں کو, اپنے ذہنی صلاحیتوں کو, ان کے جو ایکسلنسز ہے, جو خوبیاں ہیں, ان میں کام میں ڈال دے. اور میں نے دیکھا ایک سوٹ ایک لیڈی بناتی ہے اپنے گھر میں اور وہ 25-30 ہزار کا ایک سوٹ بیچتی ہے, 25-30 ہزار کا. اور مہینے میں تقریباً وہ بتا رہے کہ میں کافی سارے میں بناتی ہوں, کافی سارے میں کلوتھ بناتی ہوں مہینے میں. آپ بتائیں کہ وہ ان کا انکم, وہ بتا رہے تھے کہ میرا انکم جو ہے نا 3-4 لاکھ روپے ہوتے ہیں, میں گھر پہ بیٹھے. صحیح بات ہے جی. معاشی مسائل کو مل جل کر ہمیں حل کرنا چاہیے, مرد کو بھی عورت کو بھی. تو یہ دیکھیں مدد اور تعاون کے ساتھ گھر چلتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ جب میری پہلے شادی ہوئی مجھے کچھ نہیں آتا, تو میرے ہسبینڈ نے یہ کیا کہ مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا سکھایا کام, ہاں سکھایا, یہ کام سیکھیں, یا اچھا ہے. گھر پہ انہوں نے وہ ایک ہے درزی ہے وہ بلائیں اور درزن ہے وہ بلائیں, اور پھر وہ میرے ساتھ کام کرنا شروع کرتے. وہ کہتے ہیں ہم دونوں نے مل کے ایک ایسا کام. پازیٹیو سوچ اسی کو تو کہتے ہیں. یہ بات ہے, یعنی سب کچھ پاسبل ہوتے, ممکن ہوتے. اب سوچ سے ہی مشکلیں آسان ہوتی ہیں انسان کی. صحیح, اگر ماں باپ نے دے دینے تو ان کو زیادہ سے زیادہ 3-4 لاکھ. سر ایک جملہ کہا تھا جو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. یہ جو میں نے ابھی تو 1 to 4 کیا ہے, آگے کے مراحل ابھی انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ طے کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی جی جی آخر میں پروگرام کے کہ آپ کے اوراد جو ہیں وہ بالکل اللہ کی مہربانی سے صاف ہو گئے ہیں. کل سے آپ نئی زندگی کا آغاز کریں. ماشاءاللہ. ہاں صحیح. آپ کا جملہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نئی زندگی ہے ایک طرح سے یہ انسان کی. جب انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے, بالکل نیگیٹو سے پازیٹو میں آ جاتا ہے انسان, تو وہ ایک انقلاب اس کی زندگی میں برپا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے. اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے نیگیٹو کو سوچ کے پازیٹو میں آ جائے. بالکل صحیح فرما رہے. سارے انبیاء اور جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے اسی کام کے لیے بھیجے. بالکل صحیح فرما. آپ انشاءاللہ جو اسی مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جی 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 جی. آپ لوگوں کے انشاءاللہ شاگرد ہیں, ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. آپ لوگ ہم ساتھ ہے, اور آپ لوگوں کا جو ساتھ ہے یہ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ ایک ذہن سے کئی ذہن جب ملتے ہیں تو وہ بہت اچھے, بہت اچھی چیز بن جاتی ہے. آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیشہ ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی. آپ مشعل راہ ہیں اور آپ کی طبیعت جو ہے نا, آپ کے اندر میگنیٹ فورس ہے, میں نے دیکھا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. وقت کے اندر اٹریکشن ہے, مطلب ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی اتنی سادہ ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی بناوٹ ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی ملمہ ہوتا ہے, نہ کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح صحیح. سادہ سادہ جو نیچرل جیسے بات آپ کرتے ہیں ویسی بات آپ سیدھی سادی بات کرتے ہیں. جی 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 جی. آج کل تو دنیا تکلف کی دنیا ہے نا جی, یہ بہت صحیح اور بناوٹ اور یہ ساری چیزیں. بالکل صحیح فرما رہے, کیونکہ کھری بات وہی ہوتی ہے جو بغیر تکلف کے کہی جائے. سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے کہ بغیر تکلف کے, اور لوگ ایسی بن جائے نا کہ وہ تکلف کا وہ چیز ہی نہ رہے نا, وہ موقع ہی نہ رہے کوئی تکلف کا, کوئی وہ چیز. بہت اچھا, آپ روشنی کی ہمارے لیے مینار کی حیثیت رکھتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ معاشرے میں ایک تبدیلی جو ہے وہ اس وجہ سے انشاءاللہ ضرور آئے گی ہمارے معاشرے میں, اور ہمارا ملک انشاءاللہ شاد و آباد ہوگا انشاءاللہ. ہم دیا جلتا رہا انشاءاللہ. جس مشن پہ ہم چل رہے ہیں تو یہ اس سے دنیا چینج ہو سکتا ہے, دنیا بدل سکتا ہے, دنیا بہتر ہو سکتا ہے. لیکن آپ گھبرائیں نہیں بالکل. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. جی جی جی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. واہ 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 واہ. اچھا, لوگ ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. کیا 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 کیسا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, بالکل
کبھی تو آپ اکیلے نہیں، آپ نے سفر شروع کیا ہوگا. ہاں بالکل اکیلے شروع کیا، بالکل صحیح بات. تھوڑے تھوڑے لوگ آپ کی طرف آئے ہوں گے. بالکل بالکل لیکن وہ لوگ آتے رہے اور کاروان بنتا گیا. کاروان بنتا گیا. واہ 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 واہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ. پلیز آپ ہمیں یاد کرتے رہے اسی طرح، کیونکہ اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت نہیں ہے ورنہ آپ سے اور زیادہ باتیں کرتے. کتنی زبردست انفارمیشن آپ نے دی ہے، ناظرین کے نظر کیے، ناظرین کے جو ہے نا وہ آپ نے پہنچایا. بہت شکریہ، تھینک یو، بہت مہربانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، جو تعلقات اور رشتوں میں جو خرابی ہے، یہ کالرز نے بھی ہم پیچھے بہت ساری چیزیں ایسے غلط فہمیاں ہیں آپ کی خود غرضیاں ہیں، جو کہ یہ تعلقات جو ہے، اور آپ کی یہ اپنے خود غرضی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ایک لا علمی ہے، یہ اپنے ایک جہالت سمجھ لے، جو بھی ہے لا علمی ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں جانتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسی چیزیں چھوڑ دے، تنگ نظری، حسد اور اس چیزیں بری سلوک چھوڑ دے، اعتماد کو بڑھائے، اپنے آپ کو سجیشن دے اپنے آپ کو کہ میں اب روز بروز بہتر ہوتا جا رہا ہوں، بہتر ہوتی جا رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو دے دے اور پھر آپ دیکھیں اپنے پہ کنٹرول بھی پائیں گے. تھوڑا اپنا تعریف کرے، اپنا اللہ کی جو طاقت جو دی ہے اس کا خیال رکھے، جو آپ کو دیے کہ آپ ہو سکتا ہے، آپ بہترین ہو سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، بہتر سے بہتر آپ زندگی گزار سکتے ہیں. کیا کرے، چونکہ وقت نہیں ہے پروگرام کا اور پروگرام خاتمے کو ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو تھوڑا حصہ اس پروگرام کا رہتے ہیں میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتا سکوں، اور ساتھ ہی اس پروگرام میں تعلیمی جو ہے مسائل ہے، کیوں ہوتی ہے تعلیمی مسائل، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، بچوں کو کیسی دلچسپی دلائیں تاکہ وہ مسائل ان کے حل ہو سکے، بہتر ہو سکے. ایک ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ایک ٹیچر کا فرض بنتا ہے، ان کے ایکسلنسز کو کیسے اجاگر کریں اور تاکہ وہ پڑھ لیں، وہ بہتر. بلکہ ایون بڑے لوگ ہیں، پڑھنا پسند کرنا چاہتے ہیں مگر دلچسپی نہیں ہے ان سے، چاہتے ہیں مگر نہیں ان سے پڑھ نہیں سکتا ہے، یا ان کے پاس انہوں نے ٹائم کو مینیج نہیں کیے ہے جو اس ٹائم پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھ سکے. تو تعلیمی مسائل کیوں ہوتے ہیں، احساس کمتری کیوں ہوتے ہیں، اس میں استاد کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، بڑھاپے میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو کہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے بہت سے ایسے مسائل ہیں. احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، معاشی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے، برے لوگوں کے صحبت سے دور رہنے کے، والدین کے بچوں کی طرف توجہ نہ دینا، ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا وجہ، ناکام ہونے کے خوف کی وجہ سے، اور اس طرح کے پڑھائی کا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل، اور کچھ ایسی چھپی ہوئی راز ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور ایسے ایک بہترین طرز بتاؤں گا کہ آپ بچوں کی دلچسپی بڑھا سکتے ہیں اور اپنی دلچسپی بڑھا سکتے ہیں، بہترین طور طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. ہم ہر چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اٹریکشن ہوتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، تو کیسے ہم اپنے اس علم کو حاصل کرنے کا جو حصہ ہے وہ کیسے اجاگر کرے اور کیسے اٹریکٹ کرے علم کو، تاکہ علم ہمارے پاس آتے رہے، ہمارے سینے میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے لوگ بھی علم سے مستفید ہو، ہماری نسل، ہمارے بچے، تمام چیزیں اس طرح بہتر طور طریقے سے زندگی گزارے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہی تعلیمی مسائل کی وجہ سے بیمار ہو گئے، نفسیاتی بیمار ہوئے، جسمانی بیمار ہوئے، اور بلکہ ان کے والدین جو ہے روتے رہتے ہیں بچوں کی وجہ سے کہ نہیں پڑھتے، فلاں نہیں ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے. ایسا بالکل ممکن ہے. یہ چیزیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی موضوع کے ساتھ، تعلیمی مسائل کیوں ہوتے ہیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.